ملتا. اور اتنی قربانیاں سس لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے دی. خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے. ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں، فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں، اور ادھر فتح کرتے کرتے شام، اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں، وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. ازبکستان، آذربائیجان، یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا. تو یہ سس لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو، ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو، جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو، تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان، ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا. تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے، سمجھ رہے ہو نا. اس سے فجر میں اٹھا جائے گا، اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا، جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح، ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا، وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے. پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے، آگے کھڑا ہوگا، پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر، کبھی ادھر، کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے، کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے. نہ نماز میں خشوع و خضوع، نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا. عجیب. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ امت پہ بوجھ ہے، یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے. بوڑھا امام ہوتا ہے نا، بوڑھا امام، وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا دیر، اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی. بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے، بڑھاپے میں ہو جاتے. میں نے جوان امام دیکھے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہ پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے، امام صاحب ابھی راستے میں پہنچے. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو، آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو سردے میں، اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو. اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں، دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے، وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے، تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری. کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے، ٹریفک جیم ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا نکاح پڑھانے، ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی، پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوا ہوں. اور اگلا کیا کر رہا ہے؟ جو دولہا ہے 1 گھنٹہ لیٹ، 1.5 گھنٹہ لیٹ. بس کر یار، تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے، وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے، گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو یہ مقصد کہ یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ. یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر، اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی، ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث، کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی، پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا، اور شر میں آپ نے 2 چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا
نمبر 2 موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی, کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں, بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے. یہ قدرت کی طرف سے ہے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, وہ بھی بہت ہلکا, لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا, وہ قدرت کی طرف سے ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, بعض بھاری جسم کے, بعض دبلے جسم کے. لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین ایک ہی بات لکھتے ہیں, اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں 2 بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی. ایک زیادہ کھانا, دوسرا جھوٹ. دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ جھوٹ. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج, کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا, پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا, کھائے جا رہے ہیں. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو. بھائی یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ, میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ, مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں ہے. اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ, وہ گوشت بتایا ہے, مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں. وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہیں. عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے. نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور. اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے. کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا. لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے. اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک. فل کارب ڈائٹ ہے, تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح پھلا دیتی ہے, ایسی ڈائٹ. یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کا. اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا لبرلزم سے اور دوسرے مذاہب سے. کرسمس میں بھی کیا کھائے جاتے ہیں؟ کیک کھائے جاتے ہیں زیادہ تر, مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں. اسلام میں تہوار ہے عید الفطر. اس میں کیا ہے؟ عید سے پہلے چند کھجوریں, وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ہے بھائی آج نہیں رکھے, آج نہیں ہے, عمل سے ثابت کریں گے نہیں آج روزہ. نمبر 2, اسلام میں تہوار ہے بقرعید, خوشی کا دن ہے نا. اس میں مٹھائی کے ڈبے کاٹنے کا حکم ہے. بھائی اسلام نے کہا ہوتا بھائی دوسری عید آ رہی ہے تمہاری, تو اب تم نے کیا کرنا ہے, تم نے زردے کی دیگیں پکانی ہیں, تم نے گنے کے گڑ کھلانے ہیں لوگوں کو, صحیح ہے نا. اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ گوشت. آپ کو پتا ہے میں ویجیٹیرین تھا بچپن میں, گوشت نہیں کھاتا تھا. میں اسلام کی ترغیبوں کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کیا میں نے. اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج بھی کیا ہوتا؟ ویجیٹیرین. میں گوشت نہیں کھاتا تھا, مجھے پتہ نہیں کیوں گھن سی آتی تھی گوشت سے. بعض لوگ ہوتے ہیں تو میری بقرعید پھیکی ہوتی تھی. کہیں ولیمے میں جاتا, لوگوں کی دعوتوں میں, وہاں گوشت, تو میں نے کہا یار یہ تو میں زندگی بھر اس نعمت سے محروم رہوں گا. تو 15 سال کی عمر میں پھر میں نے اپنے آپ کو جان کر آہستہ آہستہ گوشت کا عادی بنایا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو جتنی رسومات ہیں کھانے پینے کی وہ ساری گوشت ہی سے متعلق ہیں. تو پھر ہم تو مذہبی ہو ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے.
اب بقرعید میں بھی ہم کھچڑی کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, یہ تو عجیب سا لگتا تھا ہمیں, سارے دنیا گوشت کھا رہی ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کھچڑی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو عادی بنایا ہے, تو اس کا مطلب اسلام نے مجھے کیا بنایا ہے؟ گوشت خور. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے گوشت خور بنانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. اگر اسلام میں مٹھائیاں ہوتی نا تو آج میں مٹھائی خور ہوتا, گوشت خور نہ ہوتا. اور میں پھر پتہ ہے یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا, 4 آدمیوں کے برابر ہوتا. میرے لیے ایک الگ سے بنایا جاتا ہے یہاں تک, اور میں کم ہوتا, یعنی اس میں کم ہوتا اور میرا جسہ زیادہ ہوتا, میری باڈی زیادہ ہوتی اس میں. تو ایک بقرعید ہے اسلام میں, اس میں بھی کیا ہے؟ بولو, گوشت. تیسری خوشی شادی, یہ بھی خوشی کا دن ہے, اس میں ولیمہ ہے. نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کاٹتے ہی کیوں نہ ہو. تو وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. مٹھائی کے ڈبے بولو نہیں ہے, حلوے مانڈے نہیں ہے. اور چوتھی خوشی انسان کو ہوتی ہے بچے کی پیدائش پر. فیملی پلاننگ والوں کو تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, آبادی بڑھ رہی ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان کی باتوں میں مت آؤ. کسی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اولاد سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اولاد ٹینشن نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے, ہبہ ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. اگر یہ پینلٹی ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا. آپ نے کسی کو تھپڑ لگایا, وہ کہہ رہے یہ کیا کہہ رہی ہے, میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے. آپ بولو گے کمبخت, زخم پہ نمک تو نہ چھڑک, ٹینشن دے رہا ہے اور نام اس کو کس چیز کا دے رہا ہے؟ گفٹ کا. تو اللہ نے اولاد کے لیے کیا کہا؟ گفٹ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں نے اس خوشی کے موقع پر بھی مٹھائی کا تذکرہ, رسگلوں کا, گلاب جامن کا, حلوے مانڈوں کا, کسٹرڈ کا, اور گاجر کے حلوے کا, اور کدو کے حلوے کا, اور کتنے حلوے رہ گئے ہیں؟ سوہن حلوہ. سوہن حلوے پہ اتنے فراڈ ہوتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں میں. بس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, کھڑکی سے ایک بندہ آیا, سوہن حلوہ. میں نے کہا چلو گھر جا رہا ہوں, ادھر کے پی کے سے میں آ رہا تھا, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا چلو کچھ گھر میں ایک تحفہ لے جاتا ہوں. تو اس نے دکھایا بڑا زبردست, میں نے نکال کے پیسے دیے, دوسرا ڈبہ پکڑا کے بھاگ گیا. اس کو کھولا تو کچھ عجیب سی چیز تھی اس کے اندر. اب میں نکلوں, بس بھری ہوئی ہے, میں ونڈو سیٹ چھوڑ کر جاؤں اس ڈبے کے پیچھے, وہ پتہ نہیں کہاں گیا. پھر میری سیڑھی بھی گئی, تو ہم نے بس انا للہ پڑا. ایسے اسپیڈ سے اس نے یوں دکھایا بڑا زبردست حلوہ. میں نے کہا یہ لو پیسے. اس نے کہا ڈبہ دوسرا پکڑا دیا. میں نے کہا یہ سیمپل ہوگا, یہ اوریجنل ہوگا. ہم نے رکھا, جب کھولا اس کے اندر کچھ عجیب سی چیز پڑی ہوئی تھی. تو ایسا یہ تو کلاکاری ہے, یہ کیا ہے, کمال ہے. مجھے کہیں ملے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا, ویل ڈن, زبردست. تو یہ یہاں نہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. کسی نے بتایا کہ چائنیز سے کسی نے لیپ ٹاپ منگوایا, ابے چھوڑو اب یہ قصے لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. تو ہمارے نبی نے عقیقے کے موقع پہ ہمیں کیا حکم دیا؟ مٹھائی کے ڈبے یا گوشت؟ گوشت کھاؤ. اپنے بچوں کو چاکلیٹوں کے اور مٹھائی کے ڈبوں کا عادی مت بناؤ, یہ سست بنیں گے. گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے؟ چست. سمجھتے ہو؟ گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے؟ چست. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں, وہ بھی کھائیں, لیکن یہ جو نیچرل میٹھا بھی کھاؤ. آپ کھجورے کھا لو, انجیر کھا لو, کشمش کھا لو اپنے خرچے پہ. ایسی چیزیں مت کھاؤ جس سے آپ خود مٹھائی کا ڈبہ بن جاؤ تھوڑے دنوں میں. خود کیا بن جاؤ آپ؟ اس سے آپ کے اندر سستی پیدا ہوگی. میں جو اپنے واقعات سناتا ہوں, شو مارنا قطعاً نیت نہیں ہوتی, موٹیویشن کے لیے انسان اپنے واقعات بھی سنا سکتا ہے. دیکھو آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں, 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں نے 20-25 سال سے شربت نہیں پیا ہوگا, شاید ایک آدھ دفعہ کبھی پی لیا ہو, بہت زیادہ 2-4 دفعہ پی لیا ہوگا. یہ جو شربت نہیں ہوتا چینی کے شربت, چاہے وہ روح افزا ہو, چاہے وہ نورس ہو, چاہے وہ کوئی اور شربت ہو, چینی والا کوئی بھی شربت, 20-25 سال بلکہ شاید 30 سال ہو گئے ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا. بچپن سے نہ افطاری میں, نہ سحری میں, نہ کہیں دعوت پہ میں پیتا ہی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار شاید پی لیا ہو. کیوں؟
کیا مجھے اتنی عقل تھی؟ میں نے کیا یوٹیوب پہ کلپ دیکھے تھے؟ مجھے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں، بچپن میں انسان کو کیا پتا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ افطاری میں شربت پیا تو مجھے محسوس ہوئی سستی. شربت پینے کے بعد مجھے لگا کہ میرا دماغ کیا ہو رہا ہے، ٹن. کراچی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹن. اچھا بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں. مجھے لگا کہ یار وہ ایکٹیونیس نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آج کیا ایسا کھایا ہے ہم نے؟ بچوں میں اتنی کھوپڑی ہوتی نہیں ہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ جب شربت پیو تو باڈی میں وہ ایکٹیونیس رہتی نہیں ہے. تو مجھے خود یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار ایسی چیز میں کیوں استعمال کروں کہ 3-4 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد دماغ ہر وقت سستی سے بھرا رہتا ہے. آپ افطاری میں 2-3 گلاس شربت پیو تو دیکھو حالت کیا ہوتی ہے انسان کی، ایسا پڑا ہوا ہوتا ہے، دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ایسا کام ہم کریں کیوں کہ 2 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد جسم میں چستی ہی ختم ہو جاتی ہے. اور جسم میں جب چستی ختم ہوتی ہے نا تو انسان ڈپریشن میں بھی جاتا ہے، کیونکہ بیٹھ کسی کام میں دل نہیں لگتا اس کا، سوا اس کا حل یہی کہ بس سو جائے. تو اب کیا سوتے ہی رہے سارا دن؟ تو اس وقت اللہ نے مجھے یہ عقل دی کہ بھائی یہ پینے کے بعد سستی پیدا ہو رہی ہے، لہذا یہ کام کرنے کا نہیں ہے. مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا، کسی حکیم نے نہیں بتایا، نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ یہ کام مت کیا کرو. کیوں میں نے اس لیے مشورہ نہیں دیا، میں نے کہا ضروری تھوڑی جو میری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال، میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں. ایک دن ایک طالب علم گاجر کا حلوہ لے کر آیا صبح. اتنا مزے کا حلوہ اس نے خاص اسٹائل سے بنایا ہوا تھا، ہم نے بھی 2 نوالے لے لیے. ہم نے گاجر کے حلوے کے فضائل سنے ہوئے تھے حکیموں سے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس طالب علم سے وہ ریسیپی لی وہ حلوہ بنانے کی. وہ ڈفرینٹ اسٹائل کا حلوہ تھا. وہ میں نے کیا، یہ بھی کئی سال پرانی بات ہے. میں نے کیا کیا، میں نے کہا ناشتے میں اسی اسٹائل میں حلوہ بنا کے کھاؤں گا. میں نے وہ حلوہ بنا کے کھایا، مزہ بہت آیا. لیکن جب میں مدرسے پڑھانے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا جس طرح میں ایکٹیو ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس طرح مجھ میں ایکٹیونیس ختم ہو گئی. تو مزہ ہی نہیں آ رہا. دماغ کیا ہو رہا ہے؟ بولو، سست. ایک دفعہ کھایا ہوگا، اس کے بعد میں نے اس طالب علم کو بولا بھائی شاید جو بنایا تھا نا پورا بھر کے وہ میں نے اسی کو لا کے گفٹ کر دیا. میں نے کہا آئندہ میں یہ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا. مزے کا بہت ہے مگر یہ مزہ 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، اس کے بعد ٹینشن 6-7 گھنٹے کی، کیونکہ وہ دماغ میں وہ تازگی ختم ہو گئی. بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے جھوم رہے. تو بھائی کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو؟ ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہو جس سے تمہارے اندر چستی کے بجائے کیا پیدا ہو رہی ہے؟ سستی. کیوں اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ تبھی آپ دیکھ رہے ہو نا بیان میں بھی بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں، بات کرتے کرتے لوگ سو جاتے ہیں. دفتر میں بیٹھے ہوں گے آڑے ترچے ٹیڑے میڑے گر رہے ہوں گے، کوئی یوں گر رہا ہے کوئی یوں گر رہا ہے، عجیب سے. یہ سب کس کا اثر ہے؟ خوراکوں کا. شربت اپنی زندگی سے نکال دو. بہت زیادہ میٹھا پینے کا شوق ہے، اوریجنل جو گائے وہ گنے کا رس ہوتا ہے نا وہ پی لی، اس میں میٹھا اتنا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ شہد کھا لیا کرو، مدذل لا لیا، جو ملا کھا لیا، یہ مت بنو. تو ہماری شریعت میں اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ کی خوراک کم ہونی چاہیے اور آپ کی خوراک اچھی ہونی چاہیے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے. آپ میں جسم بھاری نہ ہو، آپ چست رہیں، آپ میں سستی نہ ہو، تاکہ آپ شریعت کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ بجا لائیں. آپ کا دماغ فریش ہوگا. گھر میں بیگم سے بات اچھے طریقے سے کریں، بچوں سے بات اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ کھا کھا کے پھوڑ پھوڑ کے گھی کا ڈبہ بن گئے تو آپ ٹینشن کی ایک مشین بن چکے ہیں. جہاں جائیں گے ہر شخص کو ڈر ہوگا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے غصے کا کچھ پتہ